صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ اپنے رب کو کھلاؤ، اور ایک روایت میں کہ اپنے رب کو پلاؤ اور وضو کرواؤ، یعنی خدمت کرنا، اپنے رب کی خدمت کرو، کھلاؤ پلاؤ۔ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی طرف، غلام کی طرف رب کی اضافت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا کس قدر لحاظ فرمایا ہے کہ معمولی کوئی ایسی حرکت لفظ کی شکل میں ہو یا عمل کی شکل میں ہو نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کے حضور اور اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کا کوئی شائبہ نکلتا ہو اور توحید کو معمولی طور پر ٹھیس پہنچ سکتی ہو۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضي ربك، وليقل سيدي ومولاي۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التوحید کا جو باب آج ہمارے سامنے ہے، اس کا عنوان ہے لا یقول عبدی و امتی، میرے عبد اور میری لونڈی اما نہیں کہنا ہے۔ یہ جو باب ہے، اس باب سے مقصود بھی یہی ہے کہ توحید کی تکمیل کا اہتمام کیا جائے اور ایسے الفاظ کے استعمال سے بچا جائے کہ جن سے توحید کے ماتھے پر شکن پڑتی ہو۔ شیخ الاسلام نے اس باب کے تحت روایت نقل کی ہے صحیح مسلم کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یقل احدکم اطعم ربک، تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ اپنے رب کو کھلاؤ، وضی ربک، اپنے رب کو وضو کراؤ، بلکہ کہنا چاہیے سیدی و مولایا، میرے سید اور میرے مولا۔ اب اس روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ربک، ربک کا لفظ استعمال کرنے سے منع فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ اس کی جگہ کیا کہنا چاہیے۔ تو رب نہیں کہنا ہے، سید کہنا ہے اور مولا کہہ سکتے ہیں۔ رب کا جو استعمال ہے وہ 3 طرح سے ہو سکتا ہے، ان میں سے 2 طریقے ممنوع ہیں اور 1 طریقہ جائز ہے۔ پہلا جو طریقہ ہے ممنوع کا، وہ یہ کہ الرب، یعنی الف اور لام کے ساتھ یہ لفظ آئے، تو اس حالت میں غیر اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے، انسان کے لیے اس کا استعمال صحیح نہیں ہے۔ الرب صرف اور صرف اللہ ہے۔
الرب، الرب یہ ال کے ساتھ قرآن مجید میں نہیں آیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں الرب آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اما الرکوع فعظموا فیہ الرب، جہاں تک رکوع کی بات ہے تو اس میں تمہیں رب کی تعظیم بجا لانی چاہیے، سبحان ربی العظیم کہنا چاہیے۔ تو اس طرح دوسرے کے لیے الرب کا لفظ نہیں استعمال کر سکتے ال کے ساتھ۔ دوسرا جو استعمال ہے وہ یہ کہ رب کو مضاف بنایا جائے، یعنی اس کی نسبت جوڑی جائے کسی چیز کے ساتھ۔ تو اب نسبت جس کے ساتھ جوڑی جا رہی ہے، جس کی طرف اس کو مضاف بنایا جا رہا ہے، وہ چیزیں ہیں دنیا کی، دنیاوی اشیاء ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کا استعمال دوسروں کے لیے کر سکتے ہیں، جیسے کہا جائے کہ رب الدار، مطلب گھر کا مالک، گھر کا رب۔ رب المتاع، سامان کا مالک۔ رب الفرس، گھوڑے کا مالک وغیرہ۔ تو چیزیں اگر ہے نا، اشیاء، تو اس طرح اگر نسبت کرے چیزوں کی طرف تو استعمال کر سکتے ہیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ انسان کی طرف اضافت ہو، انسان کی طرف، تو یہ صورت بھی ممنوع ہے، اور یہاں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ انسان کی طرف نسبت کرتے ہوئے نہیں کہنا چاہیے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اس کی دلیل یہی ہے، روایت جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ اپنے رب کو کھلاؤ، اور ایک روایت میں کہ اپنے رب کو پلاؤ اور وضو کرواؤ، یعنی خدمت کرنا، اپنے رب کی خدمت کرو، کھلاؤ پلاؤ۔ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی طرف، غلام کی طرف رب کی اضافت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو یہ بھی ممنوع صورت ہے، لیکن اس صورت پر اعتراض ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں اضافت کی گئی ہے، نسبت کی گئی ہے۔ کہاں؟ تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دو قیدی آئے تھے، خواب بیان کیا انہوں نے، خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے رکھی، اور پھر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اذکرنی عند ربک، جس کے سلسلے میں یہ تعبیر دی تھی کہ اپنی خدمت پر بحال ہو جاؤ گے، ساقی بن جاؤ گے، شراب پلانے والا بادشاہ کو، تو اس سے کہا کہ میرا ذکر اپنے رب کے پاس کرنا، عند ربک۔ تو رب بک کہا گیا نا، تو اب اس کا جواب کیا ہے؟ تو اس کا ایک جواب یہ دیا گیا کہ بعض علماء کی طرف سے کہ اس کی بنیاد پر ہم یہ کہیں گے کہ مکمل ممنوع یعنی حرام کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ مکروہ ہے، یعنی بچنا چاہیے، کریں گے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے آیت کی روشنی میں۔ لیکن دوسرے کچھ علماء نے یہ کہا کہ نہیں، ہم اس کو منسوخ مانیں گے۔ کس کو؟ قرآن مجید والی بات کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہماری شریعت سے پہلے کی شریعت کی بات ہے، اور ہماری شریعت سے پہلے کی کوئی بات اگر ہمارے سامنے آتی ہے تو دیکھیں گے کہ کوئی ممانعت تو نہیں آ رہی ہماری طرف سے، ہماری شریعت کی طرف سے۔ تو ہماری شریعت کی طرف سے اگر ممانعت ہو جا رہی ہے تو پھر وہ ہمارے لیے چیز نہیں رہ جائے گی۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے منع کر رہی ہے نا، تو اس لیے یہ چیز ہمارے لیے نہیں رہے گی۔ کئی ایک چیزیں ایسی تھی کہ جو پچھلی امتوں میں جائز تھی، لیکن ہماری شریعت میں اس کو منع کر دیا گیا۔ کس لیے منع کیا گیا؟ تو شرک کے دروازے کو بند کرنے کے لیے، سد ذریعہ کے طور پر، سد باب کے طور پر، جیسے تعظیمی سجدہ جائز تھا نا پچھلی امتوں میں، لیکن اس امت میں اس کو کیا کر دیا گیا؟ حرام قرار دیا گیا۔ تو کہا کہ ہم اس معنی پر محمول کریں گے اور یہ سمجھیں گے کہ یہ منسوخ ہے۔ وہ پچھلی امت کی بات تھی جو گزر چکی ہے، اب ہماری امت میں اس کا استعمال اس طرح نہیں ہوگا۔
لیکن ایک اشکال رہ جاتا ہے. کیا ہے وہ؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے پوچھنے پر قیامت کی نشانیاں بتلائی تھی. حدیث جبرائیل معلوم ہے. تو حدیث جبرائیل کی بات سندوں میں الفاظ ہیں ان تلد الامۃ ربہا. کیا ہے؟ لونڈیاں اپنے مالک کو جنیں گی. صحیح مسلم کی جو مشہور روایت ہے اس میں کیا؟ ربتا، مالکن کو جنیں گی. تو مالک کے بھی الفاظ ہیں اور مالکین کے بھی الفاظ ہیں. مالکن کا ہو تو مسئلہ نہیں زیادہ، لیکن مالک اگر تسلیم کرے، رب اگر مانیں گے تو پھر تو یہ اشکال بہرحال رہے گا. تو اس لیے موٹی بات یہی سمجھ میں آتی ہے کہ اس کو کراہت پر محمول کیا جائے، اور جمہور علماء اسی کے قائل ہیں کہ اگر بندے کی طرف، انسان کی طرف رب کی نسبت کی جا رہی ہے نا، تو اس کا استعمال کیا ہے؟ مکروہ ہوگا. درست ہے لیکن کراہت کے ساتھ ہے. جائز تو ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے. تو یہ بات ہو گئی. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ سیدی کہو اور مولایا کہو. تو سید کہنا کیسا ہے؟ سید کہہ سکتے یا نہیں کہہ سکتے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں یہاں سید کہنے کو کہا ہے. اور بھی بہت ساری روایتیں قرآن مجید میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ سیدہ و حسورہ و نبی من الصالحین. سید ہوں گے، وہ متقی ہوں گے، اپنے آپ کو تھامنے والے، روکنے والے ہوں گے. یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف ہے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں کہ وہ الفیا سیدہا لدی الباب، انہوں نے اپنے سید کو یعنی مالک کو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے دروازے کے پاس پا لیا. استعمال ہو رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انا سید ولد آدم ولا فخر، میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور اس میں فخر کی کوئی بات نہیں ہے. حضرت حسن، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کے سلسلے میں کہا کہ سید کہول اہل الجنہ، جنت میں جو ادھیڑ عمر کے لوگ ہوں گے نا، ادھیڑ عمر کے لوگ جو جنت میں جائیں گے ان کے سردار کون ہوں گے؟ تو نوجوانوں کے سردار حسن و حسین ہیں، اور ادھیڑ عمر کے لوگوں کے سردار ابو بکر. تو سید کا لفظ استعمال کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان دونوں کے لیے بھی سیدہ شبابی اہل الجنہ، حسن و حسین کے لیے. تو اس طرح سے کئی ایک دلیلیں ہیں کہ جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سید کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن دو شرطوں کے ساتھ. شرط کیا ہے؟ تو پہلی شرط یہ ہے کہ یہ لفظ کسی فاسق شخص کے لیے استعمال نہ کیا جائے. فاسق شخص کون ہے؟ تو وہ شخص جو کبائر کا ارتکاب کرنے والا ہے. کسی بھی قسم کا کبیرہ گناہ کسی سے صادر ہوا ہے، کرتا ہے وہ اس کا ارتکاب، تو وہ فاسق ہے. اگر توبہ نہیں کر رہا، توبہ اس کی ظاہر نہیں ہو، تو وہ فاسق ہے. تو فاسق شخص کے لیے سید کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے. یہ پہلی شرط ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادب مفرد کی روایت ہے کہ لا تقولوا للمنافق سید، منافق کو سید نہیں کہنا. اور ان یکو سیدا، اگر وہ سید ہو گیا نا تو فقد اغضبتم ربکم، تم نے اپنے رب کو ناراض کر دیا. منافق کو سید سردار کہہ کے تم نے کیا کیا؟ اپنے رب کو ناراض کر دیا. اور مسند احمد کی روایت میں کہ لا تقولوا للفاسق سیدنا، فاسق شخص کو سید نہیں کہنا، سردار ہمارا. فإنه إن يكن سيدكم، اگر وہ تمہارا سردار ہو گیا، فقد اغضبتم ربکم، تو تم نے اپنے رب کو کیا کر دیا؟ ناراض کر دیا. تو یہ پہلی شرط ہے کہ فاسق کے لیے اس لفظ کا استعمال نہیں کیا جائے گا. دوسری شرط یہ ہے کہ غلو کے طور پر اس کا استعمال نہیں ہو. تو ایسا موقع جہاں اس بات کو محسوس کیا جائے کہ غلو کے طور پر کیا جا رہا ہے اس لفظ کا استعمال، کہ غلط پیغام جانے والا ہے اس کی بنیاد پر، تو اس موقع پر بھی اس لفظ کا استعمال نہیں کریں گے. کیوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ لوگ آئے اور کہا کہ انت سیدنا، آپ ہمارے سردار ہیں، سردار کے بیٹے ہیں وغیرہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ السید اللہ، سید کون ہے؟ اللہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید کہنے سے کیا کر دیا؟ منع کر دیا. تو ابھی جو منع ہے مطلق ہے یہ،
تو مطلق نہیں ہے کہ خاص پس منظر میں. پس منظر کیا ہے؟ دوسری بات میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا سیدنا وابن سیدنا اور خیرنا وابن خیرنا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قولوا بقولکم، اپنی بات کہو، لیکن اس بات کا خیال رکھو کہ شیطان تمہیں گمراہی میں نہ ڈال دے، غلط راستے پر نہ ڈال دے، غلو میں مبتلا نہ کر دے. تو یہ موقع غلو کا محسوس ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ نہیں، حقیقی سردار کون ہے؟ اللہ. اس کو مربوط رکھنا ذہن میں، اور اس طرح مبالغہ کے انداز میں نہیں کہنا. اور علماء کہتے ہیں کہ چونکہ وفود آ رہے تھے، 9 ہجری کی بات ہے یہ، وفود آ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نئے نئے مسلمان ہونے والے لوگ بھی موجود تھے، تو ان کے سلسلے میں ذرا گڑبڑ ہونے کا اندیشہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوکا کہ نہیں، کون ہے؟ سید اللہ ہے. تو ایک تربیت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ذہن میں یہ بات رہے کہ حقیقی طور پر سرداری کا مستحق کون ہے؟ سردار کون ہے؟ اللہ تعالی ہے. تو یہ سید کے سلسلے میں بات ہو گئی. اب ایک لفظ ہے مولا. تو اب یہ جو الفاظ استعمال کی جا رہے ہیں نا، اب علم کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن عمل، ہمارے تعلق سے عمل کی بات ہوگی تو رب کا لفظ ہم استعمال کہاں کرتے اپنی زبان میں؟ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. سید کا لفظ ہوتا ہے کبھی کم ہوتا ہے، لیکن مولا کا جو لفظ ہے نا، اس کا استعمال ہوتا ہے. اور یہ بحث بھی ہوتی ہے کہ مولانا کہہ سکتے یا نہیں کہہ سکتے، یہ بحث چھڑتی ہے. اور منع کرنے والے اس سے منع بھی کرتے کہ مولانا نہیں کہنا چاہیے، ہے نا. تو کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے؟ تو حدیث کہتے کہ کہو مولا، یعنی اپنے آقا کو، مالک کو کیا کہو؟ مولا کہو. تو کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے؟ امام ابن الاثیر رحمہ اللہ لغت کے امام ہیں، لغت کے امام. النہایہ فی غریب الحدیث ان کی کتاب ہے لغت کے سلسلے میں. تو انہوں نے مولا کے لفظ کے معنی نقل کیے اور تقریباً 16 معنی ذکر کیا. کتنے؟ 16. کیا ہے ان معنی میں؟ تو ایک ہے رب کے معنی میں مولا، دوسرا سید کے معنی میں، تیسرا ہے مالک کے معنی میں، ناصر، اخ، بھائی کے معنی میں، اسی طرح معتق، آزاد کرنے والے کے معنی میں، اور معتق جس کو آزاد کر دیا جائے، غلام آزاد شدہ، اس کے معنی میں. تو اور بھی معنی ذکر کی. ان سارے معنی کے لیے کیا ہے؟ مولا کا لفظ استعمال ہوا ہے. جس سیاق میں، اس بیک گراؤنڈ میں استعمال ہوگا اس لفظ کا، وہی معنی لیا جائے گا. تو وہ دیکھنا ہے نا. عام انداز میں عمومی طور پر کسی کو مولا کہنا یہ تو درست نہیں ہے اس کے حقیقی اور تمام معنی میں، اس لیے کہ مولا کون ہے حقیقی؟ اللہ تعالیٰ ہے. کیا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ابو سفیان کو جواب دے رہے ہیں غزوہ احد کے بعد، کلمات کا تبادلہ ہو رہا ہے. تو آخر میں ابو سفیان کی طرف سے کہا گیا کہ اعلو حبل، اعلو حبل، حبل کی جے ہو. اور اس نے یہ بھی کہا کہ لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا دیوی ہے، تمہارے پاس کوئی عزا نہیں ہے جو تمہاری مدد کرے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں ہے. تو یہاں اللہ مولا کا ہے، کس معنی میں؟ مکمل جو معنی ہو سکتا مدد کرنے والا وغیرہ وغیرہ، اس معنی میں کیا ہے؟ اللہ ہے. تو مطلق طور پہ مولا نہیں کہیں گے، لیکن اگر دوسرے معنی ذہن میں ہے، سردار کے معنی میں ہے نا، بھائی کے معنی میں، غلام کے معنی میں، غلام آزاد کرنے والے کے معنی میں، تو اس معنی میں کیا ہے؟ اس کا استعمال ہو سکتا ہے. صحیح مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ آئے کہ لا یقل مولایا فإن مولاکم اللہ، مولایا مت کہو اس لیے کہ تمہارا مولا کون ہے؟ اللہ ہے. تو صحیح بخاری میں یہ روایت آئی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، دوسری سندوں سے. کہتے کہ ایک سند میں یہ ممانعت ہے، دوسری سندوں میں یہ ممانعت نہیں ہے، اس لیے اس ممانعت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. اور یہ ممانعت کیا ہے؟ شاذ ہے، شاذ یعنی معتبر روایات کے خلاف ہے. تو اس لیے گنجائش ہے کہ دوسرے کے لیے بھی اس لفظ کا استعمال کیا جائے، لیکن ظاہر میں معنی جو صحیح ہو وہی رہنا چاہیے.
اب آخری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا یقل احدکم عبدی و امتی، تم میں سے کوئی نہیں کہے کہ میرا وہ عبد یا میری اما لونڈی، ولیقل فتایا و فتاتی و غلامی، اگر کہنا یہ نا تو میرا لڑکا، میرا جوان ہے نا، میری لڑکی وغیرہ، اس طرح کے الفاظ استعمال کرے۔ تو اب یہ عبد اور اما استعمال کر سکتے یا نہیں کر سکتے؟ تو صحیح بات یہ کہ اس سے بچنا چاہیے، لیکن قرآن مجید نے اس کا استعمال کیا ہے تو اس لیے تھوڑی سی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید نے کیا استعمال کیا؟ تو قرآن مجید نے کہا کہ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، کیا کہا؟ جو غیر شادی شدہ لوگ ہیں ان کا نکاح کرواؤ، اور تمہارے جو نیک غلام ہے نا، عباد عبد کی جمع، وہ اما لونڈیاں ہیں، اما کی جمع، تو عبد اور اما تمہارے، کہا نا قرآن مجید نے، تو اس کی بنیاد پر گنجائش کی راہ نکلتی ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں منع کیا؟ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ ممانعت کا پس منظر یہ ہوگا کہ کوئی آدمی خود کہے میرا غلام، کیا خود کیا کہے؟ میرا غلام، میری لونڈی، تو یہ جو میرا ہے کا مسئلہ ہے نا، تو اس میں ایک طرح کا تکبر جھلکتا ہے، تطاول، اپنے آپ کو اونچا سمجھنا اور سامنے والے کو کیا ہے؟ نیچا سمجھنا۔ تو یہ تحقیر کا معاملہ اور خود کو بلند سمجھنے کا جو معاملہ ہے نا، شریعت نے اس کو اپنے غلام اور اپنی لونڈی کے بالمقابل بھی درست نہیں سمجھا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کرو، اچھے الفاظ استعمال کرو، تمہارا بچہ، تمہارا بیٹا، تمہاری بیٹی، اس طرح کے الفاظ استعمال کرو، نوجوان، خادم وغیرہ، اس طرح کے الفاظ یہ ابدل نہیں کرو۔ تو تطاول کا جہاں احساس ہو، خود کو اونچا سمجھنے کی جہاں تک بات ہو، جہاں موقع ہو تو اس موقع پر یہ لفظ استعمال نہیں کریں گے۔ اب یہ بات مکمل ہو گئی اس باب سے متعلق۔ خلاصہ کیا ہے؟ تو خلاصہ ہمارے لیے تو کچھ زیادہ نہیں ہے نا، بس یہ سمجھا کہ فلاں فلاں الفاظ استعمال فلاں انداز میں کر سکتے ہیں، تو سید کا استعمال ہمارے یہاں ہوتا ہے، اس کے سلسلے میں بات آئی ہے، اور مولانا کے لفظ کے لیے بھی ہمارے سامنے کچھ باتیں آئی ہے۔ اصل بات جو ہے وہ یہ کہ ہم ان احادیث کی بنیاد پر یہ غور کر سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا کس قدر لحاظ فرمایا ہے کہ معمولی کوئی ایسی حرکت لفظ کی شکل میں ہو یا عمل کی شکل میں ہو نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کے حضور اور اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کا کوئی شائبہ نکلتا ہو اور توحید کو معمولی طور پر ٹھیس پہنچ سکتی ہو۔ تو معمولی باتوں کا جب خیال رکھا گیا ہے تو بڑی بڑی باتوں کے سلسلے میں تو اور حساس ہونا چاہیے، اور لفظوں کے استعمال کرنے کے سلسلے میں، باتوں کے کرنے کے سلسلے میں، کلام کرنے کے سلسلے میں محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ کوئی ایسی بات زبان سے نہیں نکالنی چاہیے کہ کسی کی تعریف کر رہے ہو اور پتہ چلا کہ بات کہیں اور جا کے لگ گئی، یعنی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ تو بیڑا غرق ہو جا سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ علم الإنسان ما لم يعلم